اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ مریم آیت نمبر 24، 25، 26 یعنی کہ 3 آیت پڑھنے جا رہے ہم۔ آیت نمبر 24، فناداها من تحتها اللہ تحزنی قد جعل ربکی تحتکی سریا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین۔ فنادا تو یہاں پر پکارنے کے لیے نادا ندا، تو فناداہا تو پکارا انہیں، یعنی انہیں کون ہے؟ ہا بی بی مریم سلام علیہا۔ فناداہا تو پکارا انہیں، من تحتہا ان کے نیچے سے۔ تو اب یہ نیچے جو تحتے کا مطلب نیچے ہوتا ہے، مگر کون سا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی ہل ہو اور وہ تھوڑی سی اونچائی پر ہو بی بی مریم، اور ان کے وہ ڈیلیوری کا وہ ٹائم ہے، اور ایک طرف مطلب اگر یہ جو نادا یعنی جو آواز دینے والے پکارنے والے جو ہیں اگر وہ جبرائیل علیہ السلام ہے تو وہ نیچے کا حصہ وہ ہے جو ہل کے نیچے، کیونکہ وہ اگر اوپر ان کے سامنے آتے ہیں تو بہت انڈیسنٹ ہے وہ، کیونکہ وہ ان کی ڈیلیوری کا ٹائم ہے اور مطلب وہ پین میں بھی ہے، اور وہ جیسے ان کی پرائیویسی کو انہوں نے بریک نہیں کیا، اور اگر وہ جبرائیل علیہ السلام ہے تو انہوں نے ہیل کے نیچے سے ہی پکار کر کہا فناداہا۔ لیکن اس کو دوسرے حساب سے بھی تو ہم کو سمجھنا پڑے گا، کیونکہ مطلب اسکالر جو ہے انہوں نے اس کو 2 طرح سے بیان کیا، کیونکہ یہاں پر ایک تو پکارا انہیں، تو وہ پکارا انہیں، پکارنے والا کون ہے؟ یا تو وہ جبرائیل علیہ السلام ہے اور یا تو وہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، جو بیبی یعنی کہ جو ابھی مطلب جو پیدا ہوئے۔ تو فناداہا من تحتہا تو پکارا انہیں ان کے نیچے سے، اللہ تحزنی کہ مت دکھی ہو، مطلب غم مت کرو، دکھی مت ہو، کیونکہ وہ رو رہی تھی تو نیچرلی تو ان کے لیے اب اگر سمجھو کہ یہ جبرائیل علیہ السلام بول رہے ہیں تو پھر وہ ان کو وہ مطلب تسلی بھی دے رہے اور کہہ رہے کہ مت رو، اور ایک طرف اگر عیسیٰ علیہ السلام بول رہے تو پھر تو یعنی سمجھو ان کی ماں کو یعنی یقین آ جاتا ہے کہ اللہ نے ان کو چھوٹے بچپن میں پیدا ہوئے ہوئے بچے کو یعنی وہ اگر بول رہا ہے تو ان کو اس بات پہ یقین آ جاتا ہے کہ ٹھیک ہے، یعنی پھر وہ اس بچے کو لے کر جا بھی سکتی ہے نا وہاں، تو اسی لیے وہ یقین بھی آنے کے لیے تو اگر وہ عیسیٰ علیہ السلام ہے اور وہ کہہ رہے اللہ تحزنی کہ مت دکھی ہو، اور اگر وہ جبرائیل علیہ السلام کہہ رہے تو وہ یہ بول رہے مت دکھی ہو، قد جعل ربکی کہ تمہارے رب نے بنایا ہے تمہارے لیے، تحتکی تمہارے نیچے، سریا۔ سریا کیا ہے؟ ایک اسپرنگ آف واٹر، میٹھے پانی کا ایک چھوٹا سا چشمہ، ریویولیٹ۔ تو وہ ایک چھوٹا سا سریا سمجھو اللہ نے بنایا، تو ان کو یہ خبر دی جا رہی ہے کہ دیکھو تمہارے رب نے تمہارے لیے یہ ایک چھوٹا سا یہاں پر ایک پانی کا چشمہ بھی جاری کر دیا، اسپرنگ آف واٹر، تو یعنی کہ اب ان کو وہاں پانی بھی مل جائے گا۔ تو اگر یہ بات جو بھی کہہ رہا ہے اگر وہ جبرائیل علیہ السلام کہہ رہے ہیں تو بھی اس کو سوٹ ہوتا ہے، اور اگر وہ عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں تو بھی وہ سوٹ ہوتا ہے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام نے اگر ان کی ماں کو تسلی پوری دینی تو وہ ہو سکتا ہے وہ خود ہی بول رہے ہوں، جس سے ان کی ماں کو اور بھی تسلی ہو جائے، اور ان کے اندر سے جو فیئر ہے کہ میں لوگوں کے سامنے کیسے جاؤں گی، کیونکہ ہے تو بہت بڑی بات ہے۔ بٹ a voice cried to her from beneath the palm tree, grieve not, for your Lord has provided a rivulet beneath you. آیت نمبر 25، وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا۔
یہاں پر کہا گیا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، تو ہلاؤ، اس کو شیک کرو، جو اس کا تنا ہے کھجور کے جھاڑ کا. نخلا جو ہے وہ جھاڑ ہے، اور بِجِذْعٍ یعنی اس کا جو ایک حصہ یا ٹرنک جو ہے اس کو ذرا مطلب ایسے پکڑو اور جیسے اپنی طرف جیسے لو. لیکن سوچو ایک کھجور کا جھاڑ جو ہے اس کو ہلا سکتا ہے کیا کوئی؟ تو نہیں ہلا سکتا. اور وہ بھی ایک عورت جو کہ ڈیلیوری کے مطلب ابھی پین سے اٹھی ہے، تو وہ کیسے ہلائے گی؟ لیکن ان کو صرف وہاں پر ٹچ ہی کرنا ہے، یعنی کہ اس جھاڑ کو ٹچ کرنا اور اپنی طرف کھینچنا. کھجور گرانے والا اللہ ہے. تو اللہ نے یہاں پر کہا نا کہ کیونکہ تم کو یہ کرنا پڑے گا، مطلب یو ہیو ٹو ورک، یعنی کہ تم کو اللہ بتا رہا ہے کہ کرنے والا تو وہی. اگر وہ نہیں بولتا کہ مت ہلاؤ جھاڑ کے تنے کو، ٹچ بھی مت کرو، اور ویسے ہی ٹپا ٹپ کھجور گرتی، تو بھی کر سکتا تھا نا اللہ. لیکن نہیں، اللہ نے کہا ان کو اتنے پین میں بھی کہ وہ جھاڑ کا ذرا سا حصہ جو اپنی طرف کھینچو تو کھجوریں گریں گی. تو وہاں وَهُزِّي إِلَيْكِ شیک، اپنی طرف شیک کرو، کھینچو. بِجِذْعِ النَّخْلَةِ یعنی کہ نخلا کے جھاڑ کا ٹرنک. تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، تو گریں گی تمہارے اوپر تازی اور مطلب پکی ہوئی کھجور. تازی اور پکی ہوئی کھجور یعنی میٹھی پکی ہوئی کھجور گرے گی تم پر. تو ان کو صرف ٹچ ہی کرنا تھا، اور ٹچ کرتے ہی مطلب کھجور گر گئی. کھجور گرانے والا تو اللہ ہی ہے، چشمہ جاری کرنے والا تو اللہ ہی ہے. لیکن پھر بھی اللہ نے کیا کہا کہ نہیں، یہ دیکھو یہ ادھر ہے اور اس کو ذرا ٹچ کرو. اب سوچو کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے، جب اللہ نے ان سے کہا کہ اپنا عصا جو ہے ان کا، جو ان کے ساتھ ایک لکڑی جو رہتی تھی ڈنڈا، تو وہ سمندر میں مارو. تو جب انہوں نے مارا سمندر میں، تو سمندر دو طرف ہٹ گیا اور ایک پہاڑ کی طرح کھڑا ہو گیا اور بیچ میں رستہ بن گیا. اللہ اگر ان کو یہ نہیں بھی بولتا، تو اگر اللہ ہی تو ہے کرنے والا سمندر، اس لکڑی تو نہیں کر سکتی نا. لیکن پھر بھی اللہ نے کیوں کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ یہاں لکڑی مارو؟ اس لیے کہ تم کو کرنا پڑے گا کام. اگر تو اللہ نے یہ بولا میں رازق ہوں روزی کا، تو وہ بھی تم کو جا کے محنت کرنی پڑے گی، تلاش کرنا پڑے گا روزی، اور جا کے ڈھونڈنا پڑے گا. اور اللہ جو ہے پھر روزی کا رازق ہے تو وہ دے گا. لیکن بندہ اگر گھر میں ہی بیٹھا رہے اور بولے کہ اللہ نے تو بولا ہے بھائی میرے بھی حصے کا رزق اللہ نے لکھ دیا ہے، تو میں گھر میں ہی بیٹھا رہوں گا اور مجھے رزق مل جائے گا یہاں پر، تو یہ نہیں ہوگا کبھی بھی. یہ کبھی بھی نہیں ہوگا. یعنی تم کو اللہ بولتا ہے کہ تم کو کرنا پڑے گا محنت، اور تبھی ہی اللہ تم کو وہ رزق مہیا کرے گا. ان کو بھی کہا کہ جھاڑ کے تنے کو کھینچو اپنی طرف، اور تبھی کھجور گرے گی. ایسے ہی گرا سکتا تھا اللہ، تو کیوں نہیں گرایا؟ تو اس کو سوچو اس کے اوپر کہ مطلب لیزینس ایک ہوتا ہے وہ انسان خود چوز کرتا ہے، اور ایک ہوتا ہے کہ ایکٹیونیس ہوتا ہے وہ بھی انسان خود چوز کرتا ہے. لیزی جو ہوتا ہے اس کو کام نہیں کرنا ہے، اور جو ایکٹیو ہے اس کو کرنا ہے کام. وہ کرنا چاہتا ہے کیونکہ وہ ایکٹیو ہے نا، تو اس کو لگتا ہے میں یہ کر لوں، اچھا اس کے بعد میں وہ کر لوں، اس کے بعد میں وہ. لیکن لیزی جو ہوگا وہ نہیں کرے گا. جو کام ہے اس کے یعنی بہت ضروری، اس میں سے بھی وہ کچھ نہ کچھ کٹ کرے گا اس میں سے. جیسے کہ ابھی دو کسان تھے، ایک مسلمان ایک کافر. تو جب مسلمان جو ہے اس نے کہا کہ اللہ نے کہا ہے کہ مطلب اللہ ہے روزی کا رازق، وہی روزی دے گا. تو ان دونوں کے کھیت تھے بازو بازو میں، اور جو مسلمان ہے اس نے وہاں جا نماز بچھایا اور بس اللہ کی تسبیح، اللہ کی مطلب ذکر میں لگ گیا اور نمازیں پڑھا. اور یہ جو ہے کافر جو ہے اس نے ہل بھی چلایا کھیت میں، بیج بھی ڈالے، سب محنت کے کام ہے وہ. اور پھر اس کے بعد جو بھی پانی کا ذریعہ بنایا ہوگا وہ پانی بھی دیا اس نے پورے کھیت کو. اب اس کی فصل جو ہے وہ لہلہا اٹھی، تو یہ دیکھا میرے ادھر تو کچھ بھی نہیں ہوا. تو تب اس نے سوچا کہ یہ کیا ہے، میرے ادھر کیوں نہیں ہوگا. تو
اللہ بھی وہی کرے گا جس نے محنت کیا ہے. جو اللہ کی قدرت جیسی ہے وہ کرے گا. تو اگر وہ محنت کر رہا ہے وہ کافر ہے تو اللہ اس کو محنت کا اس کو نتیجہ اس کو اجر ضرور دے گا. اور ایک مسلمان ہے جس نے محنت نہیں کرا صرف مسلح لے کے بیٹھ گیا اس کو اللہ نہیں دے گا کیونکہ کوئی اللہ نے ایسا کوئی وعدہ نہیں کیا کہ تم کچھ بھی نہ کرو ہاتھ پیر بھی نہ چلاؤ اور میں تمہیں دوں گا. ہاں اس لیے بندے کو کرنا ہی پڑے گا. جیسے کہ اگر ایک پرندہ جو ہے بولے وہ صبح ہی نکلتا ہے اپنے گھونسلے سے اڑتا ہے اور جاتا ہے مطلب تب وہ خالی پیٹ ہوتا ہے واپس آتا ہے تو وہ آسودہ ہو کر آتا ہے یعنی اس کے پیٹ بھی بھرا ہوا ہے اس کی چونچ میں بھی تھوڑا ہے کھانا اور اس نے آ کے اپنے وہ بچے جو ہے ان کو بھی دیا اس پرندے نے برڈ نے. تو جب یہ بولا جاتا ہے تو لوگ یہ بولتے ہیں کہ دیکھا وہ گیا تھا پرندہ بھوکا لیکن واپس آیا تو آسودہ تھا اللہ نے اس کا رزق اس کو دیا. تو اس کے اندر ایک مین بات یہ ہے کہ وہ اڑ کر گیا روزی کی تلاش میں. یہ نہیں کہ وہ اپنے گھونسلے میں بیٹھا ہی رہا کہ ابھی میرے کو یہاں روزی ابھی دے گا اللہ یہاں مجھے رزق. اس کو جانا پڑا. ایسے ہی بی بی مریم سلام علیہا کو بھی اللہ نے کہا کہ ہلاؤ اس کو. تو جب انہوں نے ہلائی لیکن کیا وہ ہلے گا؟ نہیں وہ نہیں ہلے گا. تو وہ تو 2 ہاتھی سے بھی نہیں ہلے گا مطلب 2 ہاتھی کو لانا پڑے گا ہلانے کے لیے. تو سوچ لو کہ جب اللہ نے ان کو ٹچ کرنے کو بولا اور وہ کھجور گر گئی. اللہ کو تو کھجور ان کو گرانا ہی تھا کھلانا ہی تھا. ان کا رزق اللہ نے وہاں بنا دیا تھا. تو رزق کے لیے تم کو ہاتھ پیر بھی مارنا پڑے گا تم کو جانا پڑے گا نکلنا پڑے گا تلاش کرنا پڑے گا. ایسے ہی خالی رزق نہیں ہے ہر بات کے لیے یہی ہوتا ہے. خواہ شادی بیاہ کرنی ہو چاہے کوئی بزنس کرنا ہو چاہے کوئی بھی چیز تم کو کرنی ہو تو تم کو اس کے لیے پریپریشن کرنا ہی پڑے گا خود کرنا پڑے گا. اینڈ شیک ٹوورڈز یور سیلف دا ٹرنک آف دا پام ٹری It will let fall fresh ripe dates upon you. اس کی نوٹ ہے 2477. Unseen providence یعنی غیب سے آیا نا رزق had seen that she should not suffer from thirst or from hunger. یعنی اللہ جو ہے رازق روزی کا رازق وہ ان کو بھوک اور پیاس سے ان کو اس میں سفر کرنا نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس کو برداشت کرے بھوک اور پیاس میں اس کو برداشت کرے اور ان کو نہیں برداشت ہو اور تو زبردستی یہ چیز اللہ نہیں کرنا چاہ رہا تھا. اسی لیے یہ غیب کا اللہ ہے جو دینے والا جس نے ان کے کھانے پینے کا بندوبست کر دیا کہ کھجور ملی ان کو اور وہ جو چشمہ جس میں سے پانی میٹھا the rivulet provided her with water. تو ان کو پانی کا بندوبست بھی اللہ نے کیا. پھر آیت نمبر 26 فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا. اب اس آیت کے اندر ہے یہاں پر بھی کہا جا رہا ہے ان سے فَكُلِي وَاشْرَبِي. اب یہ کلی چھوٹے کاف سے کلی ہے مینس کھاؤ وشربی اور پیو. تو کھاؤ اور پیو وقری عینا اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرو یعنی خوشی سے کہ تم نے جو بچہ پیدا ہوا ہے جو مطلب اللہ کے وہ جو اتنے بڑے رسول بننے والے ہیں تو اللہ نے تم کو وہ مطلب اعزاز وہ دیا کہ تم وہ بچہ جو ہے وہ پیدا ہوا تم سے. تو اللہ کہتا ہے دکھ کے رونا آنسو مت رو مگر خوشی جو ہے وہ جو دیکھ کے ٹھنڈک ہوگی. تو وہ پانی بھی ہے جو پانی کو بھی پیو اور منہ پہ بھی مطلب جیسے مارو اور آنکھوں میں سے اگر آنسو نکلے بھی تو وہ خوشی کے ہو اور مطلب ان آنکھوں کو ٹھنڈا کرنا یعنی اپنے بچے کو جب ماں دیکھتی ہے تو اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے وہ قرۃ عین بولتے ہیں نا کہ بچے جو ہے وہ تو وقری عینا اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرو. فَإِمَّا تَرَيَنَّ اور اگر تم دیکھو کسی کو من البشر کوئی بھی انسان کو اگر تم دیکھو کہ بھئی کوئی آ رہا ہے چلتے ہوئے
आहदन कोई भी है, आहदन मीन्स कोई भी। फकुली, अब ये बड़ा काफ है, कुल जो कहते कहो, फकुली तो कहो, क्योंकि जब लेडी यानी कोई फेमिनिन के लिए मतलब कुली आएगा और जेंट्स को लिए कुल आएगा, तो यहाँ पर फकुली इन्नी नजर तू लिर्रहमान है। अगर कोई इंसान आया और समझो कुछ पूछा तुमसे कि ये क्या है, ये क्यों, तो तब तुम ये कहोगे इन्नी नजर तू लिर्रहमानी सौमन, मैंने रहमान का रोजा रखा, यानी अल्लाह के लिए रोजा रखा है मैंने। मोस्ट ग्रेशियस जो है अर्रहमान, मैं यानी कहा इसके अंदर रहमान नाम ज्यादा ही आएगा, क्योंकि रहमान इसलिए ज्यादा आएगा क्योंकि वहां पर जब भी रहमान का नाम लेते थे मक्का में तो सब लोग बिदकते थे और कहते थे ये रहमान कौन है, अल्लाह तो हमको मालूम है, तुम कहते हो एक अल्लाह, फिर तुम रहमान भी कहते हो। उन लोगों का ये था, तो इसीलिए रहमान वर्ड जो है इसमें ज्यादा आ रहा है कि उनको पता चले कि रहमान भी अल्लाह ही का नाम है। फकुली इन्नी नजर तू लिर्रहमान सौमा, यानी मैंने रोजा रखा है रहमान के लिए। फलन उकल्लिमा, तो मैं नहीं बात करूंगी, कोई कलाम नहीं करूंगी, अल यौमा, इस दिन, आज के दिन, इंसिया इंसानों से, किसी से भी, ह्यूमन बीइंग से मैं नहीं करूंगी बात। तो वो उस वक्त का जो टाइम था, वो टाइम पे ये भी रोजे थे जो हम रखते हैं, और यानी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले के जो भी थे लोग उनके लिए ये रोजा भी था जो बात नहीं करने का। जैसे कि हम इंडिया में सुनते हैं कि मौन व्रत बोलते हैं, मौन व्रत का मतलब है चुप रहने का रोजा। तो ये चीज मतलब जो है वो बनी इसराइल और इन सब में थी, और इसीलिए वो ये चीज जो है इशारतन कहेंगी कि मैं किसी से बात नहीं कर सकती, मैंने रोजा रखा है, नजर मानी है रहमान के लिए। So eat and drink and cool your eye, and if you do see any man, say I have vowed a fast to Allah most gracious, and this day will I enter into no talk with any human being. इसकी नोट है 2478 and 2479. Cool your eye, अपनी आंखों को ठंडा करो। An idiom for comfort thyself and be glad, अपने आप को यानी बहुत सुकून काम करो, रिलैक्स बोलते ना, रिलैक्स एंड काम डाउन, तो वो बात इधर है यहाँ पर कि रिलैक्स करो और फिर काम डाउन हो जाओ, बहुत सुकून में आ जाओ और अपनी आंखें ठंडी करो और खुश भी हो जाओ, बी ग्लैड। द लिटरल मीनिंग शुड नॉट हाउएवर बी लॉस्ट साइट ऑफ, यानी जो असली उसका जो मीनिंग है, she was to cool her eyes, perhaps full of tears, with the fresh water of the rivulet, यानी उनको आंखें ठंडी करने के लिए कहा जा रहा है, जबकि वो आंखों में तो आंसू भरे हुए, क्योंकि वो कितनी दुखी, कितनी अकेली, और फिर ऐसी चीज लेकर यानी कि वो बच्चे को उठा के अपने लोगों में जाना, कितनी बड़ी भारी बात है ये। तो अल्लाह यहाँ पर जब उनके लिए जब कहा कि आंखें अपनी ठंडी करो, और वो पानी जो ठंडा है चश्मे का उससे भी, विद द फ्रेश वाटर ऑफ द रिवुलेट, एंड टेक कंफर्ट, और अपने आप को सुकून करो अपने आप में और रिलैक्स करो, दैट अ रिमार्केबल बेब हैड बीन बोर्न टू हर, कि एक ऐसा यानी कि बहुत ही देखा जाए तो रिमार्केबल, यानी कि वो जो एक ऐसा बच्चा जो कि बहुत ही अलग बिन सलग है, और फिर बहुत ही वो अल्लाह की तरफ से अल्लाह ने वो दिया, और उसके बहुत सारे मतलब चीजें होंगी जिसकी वजह से माँ जो है आप, तो अब तुमने ऐसे बच्चे को पैदा किया ना, तो अब अपनी आंखों को ठंडा रखो और कंफर्ट करो। शी वॉज ऑल्सो टू लुक अराउंड एंड इफ एनीवन केम नियर, और उनको चारों तरफ अपने देखना है कि कहीं कोई बंदा यानी कोई आदमी या औरत कोई भी उनके पास ना आए। शी वॉज टू डिक्लाइन ऑल कॉन्वर्जेशन, उनको किसी से कोई बात नहीं करनी है। इट वॉज क्वाइट ट्रू, शी वॉज अंडर अ वाव,
اور یہ سچ ہے کہ وہ بالکل اس جو انہوں نے نظر مانی تھی وہ اسی میں تھی، اینڈ could not talk to anyone، اور وہ خود بات ہی نہیں کر پا رہی تھی کسی سے بھی، نہیں کر سکی وہ بات. یعنی اللہ نے اس وقت ان کی گویائی جو ہے بات کرنے کی وہ چھین لی، کیونکہ ان کو زبان اگر بول رہی ہوتی ہے کچھ بھی منہ سے نکل سکتا تھا، لیکن اللہ چاہتا تھا وہ خاموش رہیں اور ان کے گود میں جو بچہ ہے نیو بورن بیبی وہی بات کرے. اور 2479 جو ہے she was to decline all conversation with man or woman، یعنی کوئی عورت ہو یا مرد ہو کسی سے بھی بات نہیں کرنی ہے، on the plea of a vow to Allah، یعنی یہ کہ اللہ کے ساتھ تم نے ایک نظر مانی ہے. The fast here does not mean abstinence literally from eating and drinking، لیکن یہاں پر جو روزہ ہے مون ورت جیسا، یعنی مطلب مون ورت نہیں، یعنی مون کا مطلب ہے چپ رہنا، ورت کا مطلب ہے روزہ، تو اسی لیے میں وہ چیز کو جو ہے ہندی میں وہ بتا رہی ہوں. لیکن یہاں پر خاموشی کا روزہ انہوں نے رکھا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو کھانے پینے سے بھی منع کیا ہے، نہیں، کھانے پینے کے لیے تو پہلے ہی بول دیا اللہ نے کہ کھاؤ یہ کھجورے اور یہ پانی چشمے کا جو ہے پیو اور اپنی آنکھیں بھی ٹھنڈی کرو. تو she has just been advised to eat the dates and drink of the stream، بلکہ ان کو تو ابھی اسی وقت ہی بولا گیا تھا کہ یہ کھجور بھی کھاؤ اور یہ جو پانی ٹھنڈا ٹھنڈا ہے میٹھا یہ بھی پیو. تو یہ چیز ان کو بول دی گئی، اس لیے مطلب ان کو صرف خاموش رہنے کے لیے کہا گیا تھا کہ مت کہنا کچھ بھی کہنا، میں نے مطلب رحمان کا نظر مانی ہے اس چپ رہنے کی، اس لیے میں بات نہیں کر سکتی کسی سے بھی نہیں. اور اب ہم انشاءاللہ تفسیر ابن کثیر میں پڑھیں گے.